ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ فیشن میں اگر پڑے ہوئے آج کل کے ماڈرن مسلمان اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے لڑکوں نے اپنے بالوں کے اوپر بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہے، وہ کیسے اب مسح کرے گا؟ دیکھا جائے گا، نماز بعد میں پڑھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فیشن خراب ہو جائے۔ لڑکیاں جو 2-4 گھنٹوں تک بیوٹی پارلر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے آتی ہے، اگر وہ وضو کر لے وہ سب کا سب چھلک جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر خمیازہ بھگتنا اگر کسی چیز کو پڑے گا تو وہ نماز ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم چیز، حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں اطمینان، سکون، خوبصورتی، مال، دولت اور شادی بیاہ میں برکتیں، ہر چیز عطا کرنے والی چیز نماز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گراک ہماری زندگی ہے، وہ ہمارے لیے رزق دے کر چلا جائے گا، حالانکہ اوپر رزق دینے والا بیٹھا ہوا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر شٹر ڈال دیا جائے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، ان من اہم امورکم الصلاۃ، میری قوم، میری امت، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو، تمہاری اپنی زندگی میں اگر تم چاہتے ہو کہ برکتیں ہو، عافیتیں ہو، سکون ہو، اطمینانی ہو، تو اس بات کو اپنے دلوں پہ نقش کر لو، ان من اہم امورکم الصلاۃ، کہ تمہاری اپنی زندگی کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ قیمتی اور معزز، مکرم اور سب سے زیادہ بہترین عمل کوئی ہے، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ نماز کسی وجہ سے چھوٹنی نہیں چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے کفر اور اسلام کے درمیان حائل ہونے والی اگر کوئی دیوار ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ بالکل ہی نماز نہ پڑھے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں سنیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ان کی زندگی میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ سورہ ماعون، فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں کے اوپر، لعنت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ دور رہیں گے۔ لعنت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اب جب اللہ کی رحمت نہ ہو، جب اللہ کی رحمت نہ ہو، جس طریقے سے چوزے، مرغی کے جو چوزے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے پیروں اور ان کے پروں کے نیچے رہتے ہوئے عافیت محسوس کرتے ہیں کہ ماں کی پروں کا سایہ ہم پر موجود ہے، کوئی بھی آفت مصیبت آئے گی تو ہم ماں کے پاس چلے جائیں گے، بچ جائیں گے۔ انسان بھی ماں کے سائے میں اپنے آپ کے لیے عافیت محسوس کرتا ہے، سائے رحمت میں۔ جس کے اوپر ماں باپ کی رحمت کا سایہ ہے، ان کا ہاتھ ہے، وہ لوگ بڑی عافیت میں، خوشیوں کے ساتھ ہے، اور جن کے سروں پر سے یہ سایہ ہٹ گیا ان سے پوچھے کیسی دن بدن مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ تو ماں ہے جو 1 گنا محبت کرنے والی۔ جس شخص کے اوپر ماؤں سے 70 گنا زیادہ رحمت اور محبت کرنے والا اللہ، اس کی رحمت کا ہاتھ اگر ہٹ جائے تو پھر وہ کتنا زیادہ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور آفتوں میں اور کتنا زیادہ تکلیفوں میں ہوگا، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اسی کو فرمایا گیا فویل للمصلین، لعنت ہو، ویل ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالاتفاق فجر کی ہو گئی، ٹھیک ہے، فبیہا، ورنہ پھر صرف دن میں 5 نمازیں ان کے لیے فرض ہونے کے بجائے 2-3 نمازیں ہیں، کبھی عصر ہو گئی، کبھی مغرب ہو گئی۔ اندازہ لگائیں مساجد میں اس بات کو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے، اس بات کو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی مسجدیں کسی بھی شہر میں بنی ہوئی ہے وہ وہاں کے رہنے بسنے والے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔
جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہے کسی بھی شہر میں، وہ وہاں کے رہنے بسنے والے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، فجر کی نماز میں 1 صف، 1.5 صف، تو پھر مغرب کی نماز میں 5 صف، 8 صف، پھر اگر اسے تھوڑا سا آگے چل کے، یہ بھی مسلمان ہے جو پہلی فجر میں 1.5 صف مسجد میں ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہے جو مغرب میں 8 صف یا 9 صف میں موجود ہیں۔ پھر جمعے کا دن لے لیں، جمعے کے دن وہ بھی سب کے سب مسلمان ہے کہ نئے طریقے سے ان کے لیے روڈ پر بھی جانماز لگائی جائے۔ یہ کہاں چلے گئے فجر میں، یہ کہاں چلے گئے مغرب میں، یہ دونوں سے غائب ہو کر صرف جمعے میں آتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پہ اوپر کے فلور بھی بھر رہے ہیں اور جانمازیں بھی لگانی پڑ رہی ہے۔ اس کو پھر چھوڑ کر رمضان میں آ جائیں، رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے یا پہلا ہفتہ ہے، اتنی زیادہ مسجد میں آبادی ہے کہ روڈیں فل ہو رہی ہے، کافی نہیں ہے مساجد، سب کی سب مسجدیں بھر گئی وہ ایک ہفتے کے لیے۔ پھر آخری جو رسمی طور پر بنا لیا گیا جمعۃ الوداع، اس میں دیکھا جائے تو روڈوں کے باہر بڑی دور تک روز ناپتے تولتے ہیں لوگ کہ بہت دور تک لوگ تھے، اوپر کا مائک بھی کھولا جائے۔ پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جائے عیدین کی نماز کے لیے، تو عیدین میں مساجد کے علاوہ عید گاہیں بھی بھری ہوئی ہیں، عید گاہیں بھی بھری ہوئی ہیں، خوب لوگ ہیں 4-4 5-5 کلومیٹر تک۔ یہ بھی مسلمان ہے جو کہ فجر میں کبھی نظر نہیں آتے، یہ بھی مسلمان ہے جو مغرب میں نظر نہیں آتے، جمعے کو جمعہ پڑھیں گے ورنہ سال کو سال پھر عید کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان من اہم امورکم الصلاۃ، ان من اہم امورکم الصلاۃ، اور جو لوگ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سائے التفات سے وہ محروم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ کوسوں دور ہو گئے، تو پھر جس طریقے سے چوزے کا حال ہوتا ہے اپنی ماں کے پروں کے نیچے سے ہٹنے کے بعد اس کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر جس طریقے سے ماں باپ کے سائے سے دور ہونے والا پریشانیوں میں رہتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے سے ہٹنے والا اس کی اپنی زندگی میں مشکلیں، آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، ہر نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے آپ کی ہم کلامی ہوئی تھی، باتیں ہوئی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے جب ایک مسلمان، ایک نوجوان، ایک بوڑھا، مومن اور مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یوں کہتا ہے، نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور جب نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز میں دل نہیں لگ سکتا۔ میرے بھائیو، اس بات کی طرف غور کریں، توجہ دیں کہ جب ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہمارا دل نہیں لگ سکتا، نہیں لگ سکتا۔ جس کو کوئی ایسی زبان نہ آتی ہو، اس کے سامنے دو لوگ بات کریں، کل ہی میں بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ زبان مجھے نہیں آتی، تو کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، کوئی التفات نہیں ہے اس کی طرف، وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہے، تھوڑی سی دیر تو کان میں آواز پڑی، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئی۔ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اسی کی مثال لے کر ہم سمجھیں کہ جو زبان ہم کو نہیں آتی، لوگ کتنی قیمتی بات اس میں کہہ دیں، سامنے کھڑے ہو کر وہ کہے کہ تمہارے لیے 50 کروڑ روپے کا انعام ہے، لیکن وہ زبان ہمیں نہیں آتی، تو ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، ہم کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی پلے نہیں پڑے گا کیا اس نے کہا۔ ایسے ہی نماز میں اس سے کہیں زیادہ قیمتی انعامات انسان کے لیے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نادان ہے جو نماز کا ترجمہ ہی نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے
جس میں توجہ نہ ہو. الذین هم یراؤون، صرف کھڑے ہو رہے ہیں، ثواب تو مل جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا کہ آ کے کھڑا ہوا بندہ سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ کا الگ ثواب ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب بھی ثواب ہے، قرآن کی کوئی سورت اس نے پڑھ لیا. لیکن نماز جو اصل مقصد ہے انسان کی زندگی کا، اس کا ترجمہ ہی اس کو نہیں آتا. دیکھیے آپ نماز میں کیسی توجہ مرکوز کرنا چاہیے. انسان جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے جو نکلنا ہے، ابھی رکعت بھی نہیں بانا اس نے، ابھی اس نے اللہ اکبر بھی نہیں کہا. جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے انی وجہتو، یہ سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے انی وجہتو. مطلب کیا ہے اس کا؟ بہت خام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس کا پتہ چلے کہ انی وجہتو اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے. انی وجہتو، میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ زبان سے تو میں ادا کر رہا ہوں اللہ کے سامنے. ہم اپنی زندگی میں اس بات سے تو تائب اور توبہ کر لیتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے انی وجہتو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے. دیکھیے آپ کیسے جھوٹ ہوتا ہے یہ. انی وجہتو، میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنی ساری کی ساری توجہ مرکوز کرتا ہوں. وجہیہ، اور ایک مرتبہ انسان کہہ رہا ہے وجہیہ، متوجہ ہوتا ہوں للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا پیدا کیا، فطر السماوات والارض، اور زمین کو بچھایا، حنیفہ، اور ایک مرتبہ انسان کہہ رہا ہے یکسوئی کے ساتھ. 100% اس کو کہا جاتا ہے یکسوئی کے ساتھ، پوری کی پوری توجہ، ذرہ برابر کسی کو بیچ میں لانے نہیں دوں گا. کوشش کرتا ہے شیطان آنے کی، کوشش کرے گا شیطان بھٹکانے کی، کہ ایسی نماز اگر اس شخص کو مل گئی تو یہ تو زندگی کا کامیاب ترین انسان بن گیا. اور کامیاب ترین انسان مطلب شیطان کی ہار، شیطان ہارنے نہیں دیتا. ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ کے سامنے مہلت لے کے آیا ہے، یا اللہ میں بھٹکاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو میری طرف توجہ کرنا چاہے گا اس کو تو نہیں بھٹکا سکتا. میری اولیاء اللہ، میرے نیک بندے، ان کو تو بھٹکا نہیں سکتا. غلط فہمی میں نہ رہیں، جو گزر گئے وہی اولیاء اللہ، اس زمانے کا انسان اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا، غلط فہمی ہے. ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس زمانے میں تھی، جن کو لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے، آج اللہ کی رحمت میں 1% بھی کمی نہیں آئی. وہ ساری کی ساری رحمتوں کو لے کر پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. یہ انسان کی نادانی ہے. یہ آج کل کے غیر علم اور نا علم، بالکل علم سے کوسوں دور لوگوں کی یہ نادانی ہے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل قربت حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلا عمل اس کا نماز ہے. نماز میں اس طریقے سے ٹھہریں، جھوٹ نہ ہو. انی وجہتو، میں متوجہ ہوتا ہوں، وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بچھایا. حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ، 1% بھی کوئی اور میرے ذہن میں نہ آئے. نہ میرا کاروبار آئے، نہ میری بیوی آئے، نہ میرے بچے آئے، نہ میرا مال اور دولت آئے، نہ میرے پلان جو ہے آگے کے وہ آئے، نہ میری فکریں مجھے کھائے نماز میں، اور نہ ہی میرا غم مجھے جو ہے نا بے تاب کرے، پریشان کرے میری نماز میں. فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو مشرکوں میں سے ہو جاؤں گے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کسی اور کو شریک کرنے والے تم نماز میں بن جاؤ گے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوتا، میں جھوٹوں میں سے نہیں ہوتا، میں متوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر انسان کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی نہیں، اس سے بڑا، اس سے چھوٹے چھوٹے کوئی ہے، ایسا ترجمہ نہیں، وہی بڑی ذات ہے. اللہ اکبر کے 2 ترجمے آج کل جو مشہور ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے بھی کچھ ہیں نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، یہ ترجمہ اصل ہے. اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہہ رہے ہیں، میں متوجہ بھی ہو گیا، اور جو سب سے بڑا اللہ ہے
جو مجھے رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، عزتیں دینے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، عافیت میں رکھنے والا، کام بنانے والا اور کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا اور دن کا اجالا بنانے والا، رات کا اندھیرا لانے والا، ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے بندے ٹکے اصولوں کے مطابق چلانے والا، یہ وہ اللہ ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ کے سامنے بھی انسان ٹھہرے تو ذرا ادب سے ٹھہرتا ہے، استاد کے سامنے بھی ٹھہرے تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے سامنے ٹھہرے جب کیوں ایسی جو ہے نا فکریں آتی ہے؟ وجہ تو ہے شیطان نے لکھوا کے لایا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا، لیکن اس کو اپنی نظروں سے ہٹانا، توجہ سے ہٹانا، یہ انسان کی نماز کا کمال ہے۔ آنے ہی نہ دے اور پوری کیفیت کے ساتھ معراج المؤمنین، اب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں انسان شروع کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اور آپ ہی تعریف کے قابل ہے، وتبارک اسمک، اور آپ کی ذات، آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی عظیم الشان ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے 100% ایمان کا کمال صرف ایک ہی جو ہے نا سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا میں آ گیا، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو شیطان مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ انسان پڑھ رہا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، سارے کلام اللہ کا خلاصہ ہے، سارے کلام اللہ کا لب لباب ہے، مورل آف دا سٹوری، مورل آف دا قرآن، یہ سورہ فاتحہ ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو میں آپ کے سامنے بار بار رکھتا ہوں، یہ دعا خاص طور پہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری تعریف اللہ کی اس وجہ سے ہم نے کیا ہے کہ اب ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے، پھر نمازوں ہی کو ہم عام سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ مظلوم عبادت آج کل اگر مسلمانوں میں کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی طرف مکمل توجہ دیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ نماز اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے کام عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بنتے ہیں، زندگی ان کی خوشحالی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرتی ہے، ان کے سارے اوامر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے، اور ان کے سارے کام بڑے عافیت کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی کامیاب ہے، آخرت بھی ان کی کامیاب ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہے، ساری قوم ان سے خوش ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہے اور جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ بے حس انسان ہے، وہ بے شرم لوگ ہیں جو نماز کو نہیں پڑھتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نمک حلالی جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں ہے۔ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہر سانس اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں، اور اللہ ہی کو بھولے بیٹھے ہو، تو اسے کون کہا جائے گا کہ نمک حلال یہ لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بعض مرتبہ بڑی سختی کے ساتھ نماز کے متعلق فرمایا، اس کو مسلمان باقی رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ ہم موقع نہ ملتا ہو، مسجد تک آنے کے لیے کوئی اور تکلیف ہو، کم از کم گھر میں پڑھ لیں، مصلی بچھائیں اور نماز میں خزا نہ ہونے دیں۔ نماز کی پابندی سے بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا جوڑے رکھیں، نماز کی پابندی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزاریں۔ ارادہ کریں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔